أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. قرآن کریم کے پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 38 سے 43 تک کی تلاوت کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ نبی پر کوئی حرج نہیں اس بات میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کا دستور چلا آ رہا ہے ان میں جو پہلے گزر چکے، اور اللہ کا کام مقرر تقدیر ہے۔ اور وہ جو اللہ کے پیام پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ کرتے، اور اللہ حساب لینے والا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہیں،
اور نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، اور اللہ سب جانتا ہے۔ اور اللہ کو بہت یاد کرو اور صبح شام اس کی پاکی بولو۔ وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتوں کہ تمہارے اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے، اور وہ مسلمانوں پر بہت مہربان ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ قاری محمد حمزہ صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں کلام الہی کی خوبصورت آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی ہے اور انتہائی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ ان آیات کا ترجمہ بھی کیا ہے۔ لاہور نیوز کی رمضان ٹرانسمیشن جاگو لاہور رمضان اسپیشل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں ہوں آپ کی میزبان منیبہ آصف۔ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے ہمیں دیکھ بھی رہے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گے۔ ماہ رمضان جس طرح اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ اس وقت جاری و ساری ہے، تو رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل اور بالغ مسلمان پر فرض کیے گئے ہیں، اور اس ماہ مقدس میں ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روزے بھی رکھے اور اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کرے۔ تو رمضان المبارک کو خصوصی عبادات کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف رمضان المبارک میں کچھ مخصوص غذاؤں مثلاً کہ تلی ہوئی چیزیں، سموسے، پکوڑے، کچوری اور بہت سی ایسی غذاؤں کا استعمال بھی کیا جاتا ہے کہ جو بعد میں کچھ تبدیلیاں بھی رونما ہونا شروع ہو جاتی ہیں ہمارے جسم میں، جن کے لیے ادویات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو ان تبدیلیوں میں کیلشیم اور وائٹامن کی کمی بہت زیادہ عام ہوتی جاتی ہے۔ ان تبدیلیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اکثر لوگ یا بہت سارے لوگ خود سے یا کسی دوسرے شخص کی تجویز کردہ یا پھر مشورے سے ہی ادویات یا پھر فوڈ سپلیمنٹس کا استعمال خود ہی سے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ان ادویات کے استعمال سے کیا وہ ڈیفیشنسی کو پورا کرنے میں مدد ملتی ہے یا الٹا اس سے نقصان پہنچتا ہے ہمارے جسم کو؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد صاحب ہیں جو فیملی فزیشین ہیں۔ پروفیسر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک۔ ڈاکٹر صاحب جیسے میں بات کری تھی کہ بہت سے لوگ ہم خود ہی سے ہی سپلیمنٹس یا ملٹی وائٹامنس یوز کر لیتے ہیں، کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بتائیے سپلیمنٹس ہوتے کیا ہیں اور ان کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آتی ہے؟ سپلیمنٹ بنیادی طور پہ جو بھی ہم غذا کھاتے ہیں تو اس سے جو ہمارے مسل ہیں، ماس مسل ہے، ہڈیاں ہیں یا خون ہیں یا ہماری نروز ہیں، یہ اس کی ریجنریشن کرتے ہیں، بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے آسان طریقہ میں یہ بتاؤں کہ جس طرح کے ہڈی ہے ہمارے جسم کا ایک بہت بڑا حصہ ہے اور بڑی اسٹرانگ قسم کی ہڈیاں ہونی، مضبوط ہونی چاہیے۔ تو کیلشیم تو ہم اپنی بے بہا غذا میں کھاتے ہیں، لیکن کیلشیم کو اس ہڈی بنانے کے لیے 2-3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح کہ وٹامن ڈی ہے، وٹامن سی ہے، وٹامن کے ہے۔ یہ اگر باڈی میں ان کی ڈیفیشنسی ہوگی یا کمی پیشی ہوگی تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ ایک طرف سے کیلشیم تو لے رہے ہیں یا باقی چیزیں تو کھا رہے ہیں، لیکن وہ چیز اگر کم ہے تو آپ کی ہڈی مضبوط نہیں ہوگی، بلکہ آہستہ آہستہ آپ کو دردیں شروع ہو جائیں گی، اور آپ کی ہڈیاں جو ہیں جس طرح کے فریجائل اس کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم، کہ جو کہ اسٹرانگ نہیں ہوتی، برٹل نہیں ہوتی، بلکہ وہ تھوڑی سی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے یہ جو منرلز اور وٹامنز ہیں یہ بہت ضروری ہوتے ہیں ہماری غذا میں۔ تو یہ ایک سمجھنے کے لیے ایک ایگزامپل ہے۔ اسی طرح جس طرح کہ ہم عام طور پہ لوگوں میں خون کی کمی ہوتی ہے، ہمارے یہاں خواتین میں تو یہ ایک خود سے ہی مان لیا گیا ہے کہ عورتوں میں کمی ہوگی۔ کچھ ان کا ذاتی مسائل بھی ہوتے ہیں، منتھلی مسائل بھی ہوتے ہیں، اس میں بھی خون کافی ضائع ہوتا ہے ان کا یا نکل جاتا ہے، تو وہ اس کو خون بنانے کے لیے جو صرف آئرن یا فولک ایسڈ کی ضرورت نہیں ہوتی، اس میں کچھ وٹامنز بھی ہیں، جس طرح وٹامن B12 ہے، وٹامن سی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اگر وہ نہیں ساتھ ملیں گے تو یہ ایک اکیلا کوئی فائدہ نہیں ہے، کچھ کا فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے جس طرح جتنا ضروری گوشت کھانا ہے اتنا ہی ضروری یہ ہے، یا دیسی گھی کھانا ہے اتنا ہی ضروری یہ منرل اور وٹامنز ہیں جو کہ عام طور پہ پھلوں میں اور ہماری سبزیوں میں بہت زیادہ بدرجہ اتم پائے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب کیا صرف ہم لوگ یہ جو اپنی غذائی عادات ہیں، جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں، انہی کو ٹھیک کر کے جو وائٹامنس کی یا پھر ان کی کمی ہو جاتی ہے، ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، اسے پورا کر سکتے ہیں یا پھر ہمیں الگ سے کھانی پڑتی ہیں سپلیمنٹس؟ اگر دیکھا جائے نا گراؤنڈ ریئلٹی، تو یہ کہنا تو آسان ہے کہ آپ سبزیاں کھائیں، آپ اتنا یہ کھائیں وہ کھائیں،
لیکن یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ سب کا ہی ہے, جس طرح آج کل سب کی لائف جو ہے بڑی بزی ہے, تو ہم اس طرح کا وہ بنائیں, سیلڈ بنائیں یا کریں تو مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے اگر فورٹیفائڈ اچھی قسم کی کوئی ملک مل جائے, دودھ مل جائے, یا کوئی جوس مل جائے, یا ٹیبلٹ جو ہے ڈاکٹر کی ریکمنڈیشن کے مطابق, تو وہ ضرور لے لینی چاہیے. اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, حرج نہیں ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب بہت سے لوگ ہیں ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر یوز کر رہے ہوتے ہیں سپلیمنٹس یا پھر یہ جو وائٹامنس ہیں, کیا ان کے نقصان تو نہیں ہوتے ہمارے جسم کو؟ بالکل ہوتے ہیں, ان کے نقصانات بھی ہوتے ہیں. اور کیا یہ اگر ایک ضرورت سے زیادہ چیز ہوگی, مثلا میں نے اپنے ذاتی تجربے میں بھی اور ہمارے کئی دوستوں نے بھی اس کو نوٹ کیا کہ بچوں کو ہم وٹامن ڈی کا ٹیکہ پلائے جا رہے ہیں, ہمیں نہیں پتا اس میں کتنے انٹرنیشنل یونٹ ہیں اور کتنی دیر کے لیے استعمال ہو رہا ہے. تو وہ جو ہے وہ بچہ بڑا اریٹیبل ہے, ہر وقت پیٹ میں درد کہہ رہا ہے, ہر وقت میرا دل گھبرا رہا ہے, یہ کر رہا ہے, اس طرح کی چیزیں کمپلینٹ کر رہا ہے. تو وہ ہم دیکھتے ہیں نا, تو ہم وٹامن ڈی کو جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں, آج کل جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے. تو اس لیے یہ بہتر ہے کہ آپ اس کا جو ہے وٹامن ڈی کا لیول چیک کروا لیں پہلے. ہم نے کئی بچوں کا لیول چیک کرایا ہے اس طرح کا, تو ان کا لیول بہت زیادہ 200 تک تھا, جو کہ ریکمینڈڈ ہے کہ 100 سے نیچے ہونا چاہیے. تو وہ اسی وجہ سے, جس طرح آپ نے بات کی نا کہ کہے سنے, کسی نے کہا تو آپ نے یہ کر لیا, آپ نے وہ کر لیا. اور کیا بڑوں میں بھی اس طرح کی کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ بڑوں میں اس لیے نہیں ہوتا کہ آپ نے دیکھا کہ بڑے جو ہوتے ہیں وہ میڈیسن کے معاملے میں بڑے کیجول ہوتے ہیں, خاص کر کے جو یہ ملٹی وٹامن یا یہ سپلیمنٹ ہے نا, اس کے لیے بہت کہے, چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو, کچھ دیر کھایا جب ضرورت ہوئی, اس کے بعد بھول گیا یا اتنی. یہ وہ اینٹی بائیوٹک یا ایسی دوائی نہیں ہے جس کا بغیر کھائے آپ کا گلا ٹھیک نہیں ہوگا, آپ کی تکلیف وہ آپ نے مجبوراً کھانی ہے. تو یہ کیجول چیز ہے. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم اپنی عادت بنا لیں نا سمپل, کہ اگر ہم 2 انڈے کھانے ہیں, 2 کھیرے کھانے ہیں, یہ اپنی ڈائٹ میں اگر ہم یہ پورا, گرمی سردی کا اس میں کوئی تعلق نہیں. ایک یہ متھ بھی یہ بھی تھی پہلے, یہ ریسرچ بھی آ رہی تھی کہ انڈے کی زردی نہیں کھانی. تو انڈے کی زردی جو ہے نا, اس سے جو ہے بلڈ پریشر ہوتا ہے, کولیسٹرول ہوتا ہے, دل کی تکلیف, ایسا کچھ نہیں ہے. اب انٹرنیشنلی جو نئی ریسرچ آئی ہے اس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ 2 انڈے اگر ایک کوئی بندہ کھاتا ہے تو اس میں جو کولیسٹرول ہے نا HDL, وہ اس کی مقدار بڑھے گی, کیونکہ کولیسٹرول سارا خراب تو نہیں ہے. کولیسٹرول جو ہے اس میں صرف HDL جو ہے وہ زیادہ ہونا چاہیے, اور وہ اس میں بہت زیادہ ہے. جو دوسرا ہے VLDL یا LDL ہے وہ نقصان دہ ہیں, وہ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک کریں گے, آپ کو فالج بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. ان کو نیچے کرنا چاہیے اور اس کو جو ہے اوپر کرنا چاہیے. اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ ہیلدی کولیسٹرول لیں گے, کیونکہ اس کے بغیر جو ہے نا, کولیسٹرول کے بغیر آپ کی جو نروز ہیں ان کی ریجنریشن نہیں ہوتی, وہ بہت خطرناک چیز ہے. تو ہم اس کو بالکل ہی کم کر دیں. پھر جو لوگ دوائیاں کھا کے اس کو کم کرتے ہیں, اس میں ایک اور بہت برا ایپیسوڈ ہوتا ہے ڈپریشن کا. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کے آخری دنوں میں نا, آخری عشرے میں لوگ گرے سست بالکل ہی وہ لیتھارجک ہو جاتے ہیں. تو وہ زیادہ تر وہ سائیکولوجیکل ہوتے ہیں. وہ سب سے پوچھے کیا ہوا ہے, کیسے, او یار روزے رکھے ہیں نا, اس وجہ سے ہو گیا. ایکچولی ان کی انرجی میں کمی نہیں ہوتی, ایک تو سائیکولوجیکلی ہوتا ہے, اور دوسرا یہ منرلز کی کمی ہوتی ہے, اور ڈائٹ پوری بیلنس نہیں ہوتی, یہ چیز ہوتی ہے, پانی کی کمی ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک خیال رکھنا چاہیے روزوں میں. بلکہ آپ کے پروگرام کو میں دیکھتا رہتا ہوں, میں اکثر آپ یہ پانی کے بارے میں بھی گائیڈ کرتے رہتے ہیں. تو پانی جو ہے آج کل کے موسم میں روزہ دار کو روزہ کھولنے کے بعد 4 سے 5 لیٹر پانی مختلف طریقوں سے استعمال ضرور کرنا چاہیے, تاکہ اگلے دن کی جو کمی ہے وہ اس میں کمپنسیٹ ہو جائے. تو زیادہ وہ بہتر ہی ہے. اور پانی میں جو ہے وہ کوشش کرنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز نہ ملائیں, نیمبو ملا لیں, تھوڑا سا کہوہ ملا لیں, اس کا ٹیسٹ چینج کر لیں. فرض کریں آپ ایک ٹی بیگ کا کہوہ بناتے ہیں اور اس میں 1.5 لیٹر پانی مکس کر کے 2 نیمبو نچوڑ کے آپ فریج میں رکھ دیں, وقفے سے آپ کو وہ پئیں. اس میں آپ کو وٹامن سی بھی ملے گا, جو اینٹی آکسیڈنٹ ہیں چائے میں وہ بھی ملیں گے, اور آپ ایکٹیو ہوں گے. اس میں جو چائے کا انگریڈینٹ ہے, یہ آئس ٹی آپ بنا سکتے ہیں گھر میں اور مزے سے پی سکتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی ایک خوبی اس میں یہ ہے کہ اس میں آپ کا ویٹ انکریز نہیں ہوگا, کوئی اس میں کیلری نہیں ہے, 0 کیلری بالکل.
ٹھیک ہے جی. پروفیسر ڈاکٹر سعید احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, فیملی فزیشین ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ یہاں پر آئے ہیں. اور ہم لوگ ڈائٹری سپلیمنٹس اور وائٹامنس کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ جناب یہ کتنی اہم ہوتی ہیں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب بریک سے واپس آ چکے ہیں. سیگمنٹ ہے ہمارا راہ حق, جس میں روزمرہ زندگی کے حوالے سے درپیش مسائل کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, اور عالم اسلام کے جید علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں. اسلام نے انسانوں کو اخلاق اور کردار جیسے قیمتی جوہر سے نوازا ہے, اور زندگی گزارنے کے اصولوں سے بھی سرفراز کیا ہے. کون سی چیز اچھی ہے اور کون سی چیز اچھی نہیں ہے, اس کو تفصیل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے, اور کن چیزوں کو اختیار کرنے سے ایک صالحہ اور پاکیزہ معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے, اور کن چیزوں کو اپنانے کی وجہ سے معاشرہ داغدار ہو جاتا ہے, اور اس کو بھی واضح کیا گیا ہے. اور انسانوں کے دلوں میں حیا کے جذبات کو پروان چڑھایا, شرم والی کیفیات سے بہراور کیا, اور ایک حیادار اور خوبصورت معاشرے کی تعمیر کیسے ممکن ہو سکتی ہے, اس پر ہمیں کیا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, اس پر ہماری رہنمائی فرمائیں گے پروفیسر ڈاکٹر سرفراز احمد اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مذہبی اسکالر ہیں. پروفیسر صاحب بتائیے گا. اس پروگرام میں آپ قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں مختلف موضوعات پر گفتگو سنتے ہیں, دیکھتے ہیں. آج انشاءاللہ ہم حیادار معاشرے کی تعمیر کے حوالے سے قرآن و سنت کی تعلیمات کا ذکر کریں گے. معزز ناظرین, انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات اور خصوصاً نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو تہذیب متعارف کرائی, اس میں دوسری اعلیٰ اقدار اور ویلیوز کے ساتھ حیا کو بنیادی قدر قرار دیا ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا ارشاد گرامی ہے, الحیاء اصل لکل خیر, حیا ہر خیر کی بنیاد ہے. اور الحیاء شعبۃ من الایمان, حیا ایمان کا مرکزی شعبہ ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے حیا کے حوالے سے جو ارشادات فرمائے, ان میں سے ایک ارشاد ہمارے لیے بہت رہنما ہے. آپ نے فرمایا, ان لکل دین خلقا, ہر نظریہ اور ہر طرز حیات کی کچھ امتیازی صفات ہوتی ہیں, کچھ امتیازی اوصاف ہوتے ہیں جو اس نظریہ حیات کو دوسرے ادیان سے اور دوسرے نظریہ حیات سے ممتاز کر رہی ہوتی. وخلق الاسلام الحیا, اور اسلام کی امتیازی صفت حیا ہے. اسلام نے ایک باحیا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے انسانی معاشرے میں مردوں اور عورتوں کو ان کے صنفی کردار کے مطابق الگ الگ ہدایات دی ہیں. چنانچہ ہر فرد سے یہ چاہا گیا ہے کہ وہ خیر اور شر میں سے خیر کو اختیار کرے اور شر سے بچتا ہوا زندگی گزارے. قرآن و سنت میں بار بار یہ بتلایا گیا ہے کہ خیر کی راہ رحمان کی راہ ہے اور شر کی راہ شیطان کی راہ ہے. اور رحمان ہمیشہ لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دیتا ہے اور بلاتا ہے, اور شیطان کی پوری کوشش رہتی ہے کہ وہ لوگوں کو شر کی راہ پر ڈالے. چنانچہ حیا اور بے حیائی میں سے رحمان کی رضا حیاداری میں ہے, اور شیطان کی خوشنودی اور چاہت اور خواہش فحاشی اور بے حیائی کو فروغ دینا ہے. سورہ نور میں ارشاد باری تعالی ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لا تتبعوا خطوات الشیطان, شیطان کے نقش قدم پر مت چلنا. فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر,
جو شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان کی تو پوری کوشش ہے کہ وہ تمہیں فحشا یعنی بے حیائی اور منکر یعنی ناپسندیدہ راہوں پر ڈال دے۔ اور سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء والمنکر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے کہ اگر تم اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو گے تو مال کم ہو جانے کے باعث کہیں تم فقر کی پوزیشن میں نہ پہنچ جاؤ۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور شیطان تمہیں بے حیائی اور برائی کی راہوں کا کہتا رہتا ہے، ان راہوں کے بارے میں تمہیں ہدایات دیتا رہتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، جبکہ اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے بخشش کا اور اپنے فضل کا، کہ اگر تم اس کی راہ میں خیرات کرو گے تو وہ تمہاری زندگی میں تم اپنا فضل شامل کر دے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت اس طرح سے ارشاد فرمائی کہ ما نقص مال عبد من صدقۃ، صدقہ کرنے سے کبھی کسی کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی برکتیں شامل ہوتی ہیں اور وہ بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان کی راہوں پر مت چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان ہمیشہ تمہیں برائی اور فحش یعنی بے حیائی سکھاتا ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس کی کوشش ہمیشہ یہ رہتی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے رہو کہ جن کو حقیقتاً تم جانتے نہیں، لا علمی میں اور جہالت میں اللہ کی ہستی کے بارے میں ایسی گفتگو کرنا جو یقیناً اللہ کے شایان شان نہیں، یہ دراصل شیطان کی سکھلائی ہوئی راہ ہے اور اس کی تعلیمات ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو سمجھایا ہے سورہ اعراف میں کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، کفار سے جب یہ کہا جاتا کہ تم یہ بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو تو قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، وہ جواب میں یہ کہتے کہ یہ تو ہمارے باپ دادا سے چلا آیا ہوا طرز عمل ہے، یہ ہمارے باپ دادا کی تہذیب ہے اور ان کا تمدن اور ان کی معاشرت ہے، وہ اسی طرح سے یہ سارے کام کیا کرتے تھے۔ واللہ امرنا بہا، اور اللہ تعالیٰ کی تعلیمات بھی ہمارے لیے ایسی ہی ہیں۔ تو قل، اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ جس بات کا حکم دیتا ہے اس کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں خود اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے اعلان کروایا۔ قل، اے حبیب آپ اعلان کر دیجئے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، کہ بے شک انما حرم ربی، میرے پروردگار نے حرام کیا ہے فحاشی کو، ما ظہر منہا وما بطن، بے شرمی اور بے حیائی کے کام کھلے طور پر کیے جائیں یا چھپ کر کیے جائیں، مسلم معاشرے میں یا انسانی معاشرے میں ایسے بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ والاسم، اور ذات سے متعلقہ گناہ کو اسم کہتے ہیں، والبغی، اور ایسا گناہ کہ جس کے اثرات دوسروں تک پہنچ رہے ہوں اس کو بغی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے یہ اعلان کروا رہے ہیں کہ میرے پروردگار نے حرام کیا ہے بے حیائی اور بے شرمی کے ہر کام کو اور ہر ایسے گناہ کو جس کا نقصان تمہاری ذات تک رہے، اور ہر ایسا گناہ کہ جو متعدی ہو اور جس کے اثرات دوسروں کو بھی پہنچیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں حرام قرار دیا ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل میں ایک آیت میں 3 باتوں کے کرنے کا اور 3 کے نہ کرنے کا حکم دیا ہے، اور آج بر صغیر میں خصوصاً
یعنی پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش میں، اور یہ جو قریب کی ریاستیں ہیں، ان میں جو جمعہ کا خطبہ دیا جاتا ہے اس خطبے میں عموماً خطیب یہ آیت دوسرے خطبے میں ضرور پڑھتے ہیں، اور وہ ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں 3 باتوں کا حکم دیتا ہے، انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا، اور صلہ رحمی کا۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، قرابت داروں کے حقوق ادا کرنے کا، یہ 3 باتوں کا حکم دیتا ہے اور 3 سے روکتا ہے، عن الفحشاء والمنکر والبغی، بے شرمی اور بے حیائی کے کام اور ہر ناپسندیدہ کام جس کو انسانی سلیم الفطرت انسان جس کو کبھی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، اور ایسا گناہ کہ جس کے اثرات انسانی معاشرے تک پھیل رہے ہوں، اس سے اللہ تعالیٰ تمہیں روکتا ہے، سرکشی سے روکتا ہے۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، خبردار بدکاری کے قریب بھی نہ جانا۔ یعنی ایک تو بدکاری کے عمل کا ارتکاب ہے، یہ تو اگلی سٹیج ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے تمام کام یا ایسے تمام امور یا ایسی تمام باتیں جو الٹیمیٹلی تمہیں بدکاری کی راہ پر ڈال دیں اور وہاں تک پہنچا دیں، ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، اس لیے کہ یہ فحاشی اور بے حیائی اور بری راہ ہے جو انسانی معاشرے میں اگر رائج ہو جائے تو اس سے انسانوں کے خون کا بہنا زیادہ کثرت سے ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے جب کسی معاشرے میں بدکاری پھیل جائے تو وہاں قتل زیادہ ہوتے ہیں، انسانی جان کی حرمت ختم ہو جاتی ہے، عزت بھی پامال ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی جان کی حرمت بھی ختم ہو کے رہ جاتی ہے جب انسانی معاشرے میں بدکاری عام ہوتی ہے، زنا عام ہوتا ہے۔ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، خبردار چھپے ہوئے اور کھل کر یا چھپ کر بے حیائی کے کام کے قریب بھی نہ جاؤ۔ انسانی معاشرہ کو اگر آپ نے پرسکون رکھنا ہے اور انسانی معاشرے کو اگر آپ نے پاکیزہ رکھنا ہے تو پھر برائی نہ کھل کر ہو اور نہ چھپ کر ہو، چونکہ چھپ کر بھی برائی جب ہوگی تو آہستہ آہستہ اس کے اثرات جو ہے وہ پھیلتے چلے جائیں گے انسانی معاشرے میں۔ چنانچہ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے جو صفات قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں، معزز ناظرین، ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، اور اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے ناظرین جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، مرد اور خواتین، ان کی غالب اکثریت الحمدللہ کلمہ پڑھنے والوں کی ہے، اور وہ اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، اور یقیناً اس پر ہمیں خوشی ہے اور ہمارے اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ لیکن ایمان والوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں بیان فرمائی ہیں انہیں ہمیں اپنانا ہوگا تاکہ ہمارا معاشرہ حقیقت میں مسلم معاشرہ کہلائے۔ اور اس میں ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، یہ ایمان والے وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، جہاں جنسی تعلق سیکچول جو ریلیشن شپ ہے جہاں حلال ہے اس حلال راستے کو تو اختیار کرتے ہیں، لیکن باقی حرام راہوں پر اپنے آپ کو نہیں پڑنے دیتے۔ سورہ فرقان میں ارشاد فرمایا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ، کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے اور بدکاری نہیں کرتے۔ اسی طرح سورہ نجم میں اور سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، ایمان والوں کی صفت یہ ہے اور ان کی خوبیاں یہ ہیں
کہ وہ گناہ سے بچتے ہیں اور فحش کاموں سے بچتے ہیں. وہ ہر ایسا عمل جو حیا کو پامال کر دے، ہر ایسا عمل جو انسانی معاشرے سے حیا کو ختم کر رہا ہو، اس سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور جب کبھی ان کو غصہ آ جاتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. یہاں غصے سے مراد ہے ذاتی معاملات میں کوئی غصہ. کسی انسان پر کوئی زیادتی ہوئی اور رد عمل میں وہ غصے میں آیا تو اس غصے میں فریق ثانی کو وہ معاف کر دے، یہ بہت اونچے درجے کی عبادت ہے. ہاں بعض دفعہ غصہ کسی دینی معاملے کی وجہ سے آتا ہے، تو دینی معاملے کی وجہ سے غصہ آ جائے وہ تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے. لیکن انسانی رویوں میں اگر کہیں کوئی برتاؤ میں کسی آدمی کی غلطی کی وجہ سے غصہ آئے تو اس کو معاف کر دینا، یہ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی سنت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پسندیدہ لوگوں کی ایک صفت بیان فرمائی کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، جب ان کو غصہ آتا ہے تو وہ معاف کر دیتے ہیں. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ فرماتے ہیں سورہ شورى میں کہ جو شخص معاف کر دیتا ہے اور وَأَصْلَحَ اور صلح کر لیتا ہے، باوجود حق پر ہونے کے اپنا حق معاف کر کے صلح کر لیتا ہے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ اپنے ذمے لے لیتے ہیں، اس کو یقیناً اللہ اجر عطا فرمائیں گے. اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفت یہ پروفیسر ڈاکٹر سرفراز احمد اوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، ملتے ہیں اس بریک کے بعد. جاگو لاہور کی رمضان نشریات میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ماہ سیام اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں روزے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے 2 اہم حکم ہیں. ایک یہ کہ تم روزہ رکھ کر متقی یعنی اللہ سے ڈر کر اس کی نافرمانی سے رکنے والے بن جاؤ، اور دوسرا یہ کہ تم شکر گزار بنو. اللہ تعالیٰ روزے میں یہ دونوں چیزیں بھوک پیاس جیسی بنیادی ضرورتوں کی تسکین پر پابندی لگا کر حاصل کرتے ہیں. اور کسی انسان کے لیے کھانا پینا چھوڑنا ایک بہت ہی مشکل عمل ہوتا ہے، مگر روزے میں ایک بندہ مومن یہ کام اللہ کے حکم پر ہی کرتا ہے، اور ان چیزوں کا چھوڑنا ہی وہ تقویٰ کہلاتا ہے. جبکہ روزے میں غذا اور پانی سے محرومی انسان کو یہ احساس بھی دلاتی ہے کہ زندگی کی جو بنیادی نعمتیں ہیں وہ کس فراخی کے ساتھ اسے میسر آ رہی ہیں. جب جی چاہے وہ کھاتا ہے، جب جی چاہے وہ پیتا ہے، اور یہی معاملہ ہر دوسری بنیادی نعمت کا بھی ہے. مگر انسان ان بنیادی نعمتوں کو بھول کر بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں کی محرومی پر شور مچاتا ہے، مایوس بھی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری بھی کرتا ہے. تو خدا کی ناشکری کرنا یا اس کے حکم کے مطابق پہلی چیز جو ہے وہ ہے تقویٰ، روزے کا مقصد ہے، اور دوسری چیز یعنی کہ شکر گزاری روزے کی حقیقت بیان کرتی ہے. تو روزے کے مقصد اور حقیقت میں فرق کیا ہے؟ روزہ کیسے انسان کو متقی اور شکر گزار بنا سکتا ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر متی اللہ باجوہ صاحب ہیں، مذہبی اسکالر ہیں. پروفیسر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے شکر گزاری، متعدد بار اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس لفظ کا ذکر کیا ہے. شکر گزاری ہے کیا؟ اس کو کس طرح اختیار کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا ٹاپک ہے، اور جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ان نعمتوں پر جب پابندی لگتی ہے تو خاص طور پہ انسان کو شکر کی وہ کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ مجھے تو پورا سال بلا تعطل ہمہ وقت یہ سہولیات حاصل تھیں، اور میں اب آ کے جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر پابندی لگی ہے تو شکر اس وجہ سے پیدا ہونا چاہیے کہ اگر مجھے دیا ہی کم جاتا یا ہوتا ہی نہ، یا وہ لوگ جن کے پاس نہیں ہوتا اور جن کو سارا سال ہی میری جیسی کیفیت یعنی روزے سے گزرنا پڑتا ہے، فاقے سے گزرنا پڑتا ہے، تو ان کا احساس پیدا ہوتا ہے. اسی لیے اس مہینے کو غم گساری کا مہینہ کہا ہے، ایثار کا مہینہ کہا ہے.
تو اللہ تعالیٰ کے ہاں شکر بہت بڑی کیفیت ہے. شکر بھی دراصل صبر ہی سے پیدا ہوتا ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے کسی مصیبت پہ برداشت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی کسی نعمت پر احساس تشکر اپنے اندر محسوس کرتے ہیں. اس لیے کہ کوئی نعمت بھی انسان کا حق نہیں ہے. جتنی بھی نعمتیں آپ کو ملتی ہیں وہ غذا سے متعلق ہوں، لباس سے متعلق ہوں، رہائش سے متعلق ہوں، خاندان سے متعلق ہوں، عزت و وقار سے متعلق ہوں، یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، احسان ہے. اور ظاہر ہے جو میرا حق نہیں ہے وہ جب مجھے حاصل ہوتا ہے تو اس پر مجھے میرے اندر جذبات ہونے چاہیے تشکر کے، اللہ تعالیٰ کے احسان کو ماننے کے. اس لیے کہ اگر مجھے نہ دیے جاتے، یہ مجھے نہ عطا کیے جاتے تو میں اس کو کہیں سے چھین نہیں سکتا تھا، کہیں سے حاصل نہیں کر سکتا تھا. تو جب تک آپ کے اندر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے، تب تک آپ شکر ادا نہیں کرتے. کیونکہ آپ نے دیکھا کہ لوگ بے شمار نعمتوں کے ہونے کے باوجود چونکہ ان نعمتوں پر اپنا حق سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ڈیزرو کرتے تھے، اس وجہ سے وہ شکر نہیں کرتے. شکر وہ آدمی کرتا ہے یا وہ فرد کرتا ہے جو پہلے اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا ہے یہ اللہ کی عطا اور اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے اور میرا حق نہیں تھا، میرا استحقاق نہیں تھا. پھر وہ شکر ادا کرتا ہے. پھر وہ اس کو، چونکہ یہ حکم قرآن مجید کے اندر موجود ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزاری کرو تو ہم تمہاری نعمت میں اضافہ کریں گے. اور اس پر علماء نے کہا کہ ہر وہ نعمت جس پر انسان شکر کرتا ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنے علم کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ علم میں اضافہ کر دیتا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے وہ مال کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ مال میں اضافہ کرتا ہے. اگر کوئی شخص اپنی عزت و وقار اور معاشرے میں اپنے جو اس کا ایک سٹیٹس ہے جس اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے اس پر اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے تو اللہ اس کو اور بڑھا دیتا ہے. تو جس نعمت پر وہ شکر ادا کرتا ہے اللہ اس نعمت کو بڑھا دیتا ہے. پھر شکر ادا کرنا دراصل توحید کو تسلیم کرنا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم ایک ہی رب کی عبادت کرنے والے ہو، اگر صرف اسی کی عبادت. کیونکہ جب آپ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور پھر لوگوں کا شکر بھی ادا نہیں کر پاتے. لوگوں کا شکر ادا تب آپ کرتے ہیں جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر فضل کیا، لوگوں کو ذریعہ بنا کے. بالکل آپ اس ذریعے کا شکر تب حدیث کیا کہتی ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا بھی نہیں کرتا. اس لیے کہ لوگوں کا شکر گزار بھی تب ہوتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ لوگ اس پر احسان کر رہے ہیں، لوگ اس کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں اور وہ اس کا حقدار نہیں تھا. لوگ اس پر فضل، اب ماں باپ کا آدمی شکر ادا نہیں کرتا، بڑے بھائیوں کا، بڑی بہنوں کا، رشتہ داروں کا، پورے معاشرے میں پورا سرکل ہے کہ وہ شکر گزار ہوتا ہی تب ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننے والا ہوتا ہے. تب آ کے اس کے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے. اسی طرح جب شکر ادا نہیں کرتا تو یہ براہ راست اللہ کی نعمتوں کا کفر ہے، یہ کفران نعمت ہے. اس لیے کہ جو آدمی بھی اس خیال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی، اور میں نے تو مجھ پر تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتا، مجھ پر تو میری علم سے، میرے ہنر سے، میری فراست سے، میری فہم و بصیرت سے میں نے سب کچھ حاصل کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے مال کو چھین کر، اس سے عزت کو کم کر کے، اس سے نعمتوں کو چھین کے پھر اس کو احساس دلاتا ہے. مطلب ہمارے پاس جو نعمتیں ہوتی ہیں وہ واپس بھی لے لیتا ہے اللہ اگر ہم شکر گزاری نہیں کریں گے تو. اس لیے کہ نعمتیں اس آدمی سے چھن جاتی ہیں جو شکر ادا نہیں کرتا. اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بستی کی دی ہے کہ اس بستی کی مثال اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس کو اللہ نے ہر جگہ سے رزق دیا اور جس کو ہر طرف سے امن آ رہا تھا. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اس کو رزق آ رہا تھا، فراوانی تھی. پھر اس نے فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی نعمت کا انکار کیا. اور جب کوئی اللہ کی نعمت کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ قوم کرے، چاہے وہ ملک کرے، چاہے وہ فرد کرے، تو اللہ فرماتے ہیں فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا يَصْنَعُونَ. یہ آدمی جو ہے یا فرد یا یہ قوم، یہ ملک، اگر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو دو عذاب دیتا ہے. اور ان دونوں کا تعلق دنیا سے ہوتا ہے. لباس الجوع والخوف، ایک اس پر بھوک مسلط کر دیتا ہے اور دوسرا اس کو خوف کے حوالے کر دیتا ہے. یہ اندیشوں میں پڑ جاتا ہے. آپ اس وقت دیکھ لیجئے، ہم پاکستان کے حوالے سے بھی تھوڑا سا احساس پیدا کریں اس بات کا کہ ہمیں کتنی آبپاشی کا نظام تھا، کتنا کمال ہمارا زرعی سسٹم تھا. لوگ آ کے ہم سے پوچھا کرتے تھے کہ تم کیسے ترقی کر رہے ہو، اور یہی کوریا جس کی مثالیں آج لوگ دیتے ہیں اس کی ترقی کی، وہ ہم سے آ کے پوچھتا تھا کہ یہ 5 سالہ منصوبہ بندی تمہارے ہاں یہ کیا کر رہے ہو تم، ایک نئی قوم، ایک نوزائیدہ ملک
تو کیسے تم ترقی کرتے ہو؟ تو اس وقت یہ شکر گزاری والے لوگ موجود تھے. پھر جب ان نعمتوں کا کفر شروع کر دیا, انکار شروع کر دیا, ملک پر شکوے شروع کر دیے, ملک کے خلاف بغاوت شروع کر دی, اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت پر اللہ کا شکر گزار نہ ہوئے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہی نعمتوں کو ہمارے حق میں کیسے پلٹ کر ان کو عذاب بنا دیا ہے کہ اب ہم پچھلے کو 30 سال سے غذائی قلت کا مسلسل شکار ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم مسلسل خوف کا شکار ہیں, بدامنی کا شکار, پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہر وقت ہر آدمی جو ہے بدامنی کا شکار ہے اور خوف اور اندیشے میں مبتلا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ جو شکر گزاری بہت بڑی کیفیت ہے. اچھا, یہ تو ایسا ہے کہ جیسے آپ ایک نعمت پہ, معمولی سی نعمت پہ بھی اللہ کا شکر ادا اس لیے اس طرح سے کرتے ہوں کہ اگر یہ نعمت آپ کو نہ دی جاتی تو آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن کیا پروفیسر صاحب یہ بھی دل سے کی جاتی ہے نا, یہ بھی کیفیت جو دل سے ہی طاری ہوتی ظاہر ہے اس کا تعلق ایک تو ہے زبان سے تعلق اس کا, لیکن اگر زبان اور دل ایک ساتھ نہیں ہے تو جس کے لیے آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں یا جس کا شکر گزاری کر رہے ہیں وہ تو دلوں کو جاننے والا ہے. اگر آپ دل سے تو محسوس کرتے ہیں شکوہ اور زبان سے اظہار تشکر کرتے ہیں تو ایسے تشکر کا کیا فائدہ ہے؟ وہ تشکر جو آپ کو سرشار کر دے, آپ کے دل کے اندر یہ احساس بٹھا دے کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا احسان آپ پر. اور آپ ایک حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ ایک لقمہ کھاتے یا ایک گھونٹ پانی کا پیتے تو وہ کہتے الحمدللہ, اللہ تیرا بے پناہ شکر ہے, تیری تعریفیں ہیں, کیونکہ تو عطا نہ کرتا تو میں تو کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتا. بالکل بالکل. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو عبدن شکورا کہا قرآن مجید, شکر گزار بندہ. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیے کہ کتنی نعمتیں ہیں جو آپ نے استعمال کی, آپ نے میکسیمم لوگوں کو دی, آپ نے تقسیم کر دی, آپ نے تو اپنے لیے یہ زندگی چوز کی کہ مجھے ایک روز کا کھانا ملے اور میں اس کا شکر ادا کروں اور ایک روز کا فاقہ ہو, روزہ رکھوں تاکہ میں صبر کر سکوں. پھر اس کے بعد آپ مختلف قسم کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں اپنا وقت گزارتے ہیں, لیکن اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کہ آپ کے قدم مبارک پھول جاتے ہیں, سوج جاتے ہیں اور ان میں سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے. تو سیدہ عائشہ نے آپ سے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ آپ اتنی زیادہ محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ کے ذمہ تو کوئی گناہ ہی نہیں, آپ کے ذمہ تو کوئی اللہ کی طرف سے ایسی بات ہی نہیں ہے, تو آپ اتنی مشقت, اتنی محنت, اتنی عبادت کیوں؟ تو آپ کا جو جواب ہے وہ بڑا شاندار ہے. آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, اللہ نے مجھے اتنی عنایات مجھ پر کی ہیں, مجھے تمام انبیاء کا جو ہے رسول بنایا ہے, ان کا قائد بنایا ہے, مجھے اتنی بڑا عہدہ دیا, مرتبہ دیا, ختم نبوت کا تاج عطا کیا, اتنی مجھ پر اللہ کے فضل ہیں, تو میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں اتنی عبادت اللہ کے شکر کے لیے کرتا ہوں. تو یہ جو شکر گزاری ہے جو میں بات کر رہا تھا, یہ بڑی مشکل سے نکلتی ہے, انسان بڑی مشکل سے اس پر تیار ہوتا ہے. اس لیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کی کیفیت بیان کی ہے کہ انسان ہوتا ہے اس طرح کا ہے, جب اس کو نعمت ملتی ہے تو یہ کہتا ہے میں نے کیا, ہاں جی, یہ میرا کمال ہے, یہ میرا ہنر ہے, یہ میری سمجھ, میری بصیرت, میرا فہم ہے, یہ میں نے ایسا کاروبار میں ایسا تنوع پیدا کیا ہے, اللہ کو نہیں مانتا. لیکن جب یہ مشکل میں آتا ہے تو پھر یہ اللہ پر شکوے کرتا ہے, پھر کہتا ہے کہ اللہ نے کیا. جب مصیبت آتی ہے تو کہتا ہے اللہ کا حکم, جب کوئی اس کا قریبی فوت ہو جاتا ہے کہتا ہے اللہ کا حکم. لیکن جب نعمت ملتی ہے تب یہ نہیں کہتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر عطا کی ہے, تب اپنے ساتھ اس کی نسبت کرتا ہے. یا اس کا رزق کم کیا جاتا ہے تو یہ شکوے اللہ تعالیٰ کے کرتا ہے, اللہ تعالیٰ پر کہتا ہے ہم بھی تو مسلمان ہیں, وہ بھی ایسے ہی کرتا ہے, وہ بھی ایسے ہی, فلاں بھی ایسے, تب دیکھتا دوسروں کو. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری تربیت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب آپ کو نعمت دی جائے تو ہمیشہ نعمتوں کے حوالے سے اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے, تاکہ آپ کے اندر احساس سے تشکر پیدا ہو. آپ محسوس کریں, آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں تو آپ موٹر سائیکل والے کو دیکھیں. آج ہی میں اپنے بچوں سے, میں خود بڑی عرصے بعد ان کو لینے گیا, تو وہ میرے سامنے ایک وین جا رہی تھی بچوں کی, جس کو انہوں نے پیچھے سے وہ گرل لگا کے بند کیا ہوا پنجرے میں. چھوٹا سا میرا بیٹا, وہ کہتا ہے یہ پنجرے میں بند ہے. تو میں نے اس کو احساس دلایا کہ آپ شکر ادا کریں کہ آپ اسی والی گاڑی میں بیٹھے ہیں, اس لیے کہ اگر آپ یہ تربیت نہیں کرتے تو یہ فرعون بن جائیں گے کل کو, یہ سمجھے گا ہمارا حق ہے نعمتوں پر. آپ آج ان کی تربیت کریں اور خود محسوس کریں, آپ سے نیچے جو ہے سائیکل والا, پیدل چلنے والا, بسوں میں دھکے کھانے والا, آپ کے اندر اگر اس کا احساس پیدا نہیں ہوتا تو اصل میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا, جس نے آپ کو نوازا, جس نے آپ کو ان سے ممتاز کیا, جس نے آپ پر فضل کیا. وگرنہ آپ کوئی الگ مٹی سے نہیں بنے ہوئے تھے, آپ کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق نہیں تھا کہ آپ کو نوازتا اور ان کو نہ نوازتا. تو ہمیشہ کہا کہ نیچے. اور جب بھی اعمال کے اعتبار سے دیکھنا ہے, عمل کے اعتبار سے دیکھنا ہے, ایمان اور تقوی کی بنیاد پر دیکھنا ہے, تو پھر ہمیشہ اوپر والے کو دیکھنا. کبھی یہ نہیں کہنا کہ وہ تو 2 نمازیں پڑھتا ہے, وہ تو 1 نماز پڑھتا ہے, وہ تو پڑھتا ہی نہیں ہے.
या वो सच बोलता ही नहीं, उसको नहीं देखना, ठीक, फिर उसको देखना है जो अच्छे अमाल करता है, जो आपकी नज़रों में बड़ा है, उसको देखना है, ताकि आपके अंदर अपनी कमी पैदा हो, एहसास से कमतरी पैदा हो कि मैं उस जैसे अमाल नहीं कर रहा, मुझे भी उस जैसे अमाल करना चाहिए। करने चाहिए। इस तरह से आदमी अपने अंदर शुक्र की कैफियत को डेवलप कर सकता है। लेकिन प्रोफेसर साहब, बहुत से लोग हैं, मतलब हमारे ऊपर एक हमारा ये कॉन्सेप्ट है और कुरान पाक में भी है कि मैं जब अल्लाह ताला कोई मुसीबत में हमें डालता है तो सबसे पहले उसका रास्ता निकालता है, फिर हमें उस मुसीबत में डालता है। लेकिन हम लोग मायूस हो जाते हैं अल्लाह की मुसीबत आ गई है, अब हम पता नहीं क्या हो जाएगा, परेशान हो जाते हैं। तो वो मायूसी हमारे अंदर एक एलिमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा मौजूद होता है और नाशुक्री उसकी वजह से हम लोग कर जाते हैं। इसलिए कि हमारा अक्सर जो फोकस है हमारे लोगों का, या हमारे यहाँ ऐसी तरबियत का फुकदान है कि ये असबाब पर तवज्जो करते हैं, असबाब पर। अल्लाह ताला तो कह रहा है फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, हर तंगी के साथ आसानी है। बिल्कुल, फ़इन्न मअल उसरि युस्रा, हर तंगी के साथ आसानी है। अल्लाह तो वादे कर रहा है कि तंगी आई नहीं तो आसानी का रास्ता खुल जाएगा, एग्जैक्टली, मुसीबत आई नहीं तो राहत के रास्ते खुल जाएंगे। ये जो लोग असबाब पे भरोसा करते हैं या असबाब पे तवक्कुल करते हैं, वो हमेशा बहुत कुछ हासिल कर लेने के बावजूद भी कभी मुतमईन नहीं होते। ठीक है। आप देख लें कि वो एक वादी सोने की, हदीस में आता है कि एक सोने की वादी भी मिल जाए ना तो ये उस पे इत्मीनान नहीं होता। एक फैक्ट्री हासिल हो गई, इत्मीनान नहीं है, बेचैनी है, क्योंकि शुक्रगुजारी नहीं है। फिर वो दूसरी, तीसरी, चौथी तलब में रहते हैं, ज्यादा की तलब। जो मुतमईन आदमी है उसके लिए तो आप देखें ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मेरे ध्यान में आई है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इज़ा अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबिही, जो आदमी सुबह करता है अपने घर में सुबह करता है, ठीक है, सुबह अमन से करता है, यानी चाहे उसके पास खैमे की छत है, चाहे उसके पास मरले दो मरले का मकान है, उसके पास किराए का मकान है, उसको अल्लाह ने ये सलाहियत तो दी कि वो किसी छत के नीचे रहता है। बेशुमार दुनिया है जो अभी छत के नीचे नहीं रहती, नहीं रह रही है बेशक। इज़ा अस्बह मिनकुम आमिनन फी सिरबिही, और दूसरा फरमा व मुआफ़ा फी जसदिही, सुबह उठा तो इसके पास सेहत है, ठीक, ये सेहत तो ऐसी छोटी मोटी बीमारियां तो इंसान को आती रहती हैं, ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका इलाज ही नहीं है, मायूसी वाली बीमारी नहीं है। तीसरा फरमाया व इंदहु कुतो यौमिही, और इसके पास एक रोज का खाना है। अब ये एक रोज का खाना 3 वक्त का खाना नहीं है, ये किसी एक वक्त में इतना सा खाना है, कुतो यौमी उसको कहते हैं, जिससे आदमी जिंदा रह सके। और अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करें, आजकल के हमारे जो SSG कमांडोज हैं, ये एक एक बिस्किट पे कई कई दिन गुजार लेते हैं, ठीक, गोया किसी के पास एक खजूर है, एक बिस्किट है, एक लुकमा खाना है, जिससे वो उस रोज जिंदा रह सकता है। यह है कुतो यौम। फरमाया कि इसके पास एक रोज का खाना, सेहत वाला जिस्म, और अमन के साथ इसने सुबह की, इसको घर से निकलते हुए ये डर नहीं है कि इसके दरवाजे पर कोई तलवार लेके बैठा है, कोई बंदूक लेके बैठा है इसको मारने वाला। ये अपने घर से अमन के साथ निकला, एक दिन का खाना इसके पास है, छत इसके पास है, और ये इस तरह से अमन के साथ जिंदगी। इसके बारे में फरमाया फ़कअन्नमा हिज़त लहु दुनिया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये तो ऐसा आदमी है जैसे सारी दुनिया की बादशाहत इसको दे दी गई है। जिसने शुक्र करना है वो इस तरह से सोचता है, और जो शुक्र नहीं करना चाहता वो आप देखें कि अरबपति हैं और मारे मारे फिरते हैं और धक्के खा रहे हैं, और हर वक्त जो है वो नाशुक्री का मुजाहरा करते हैं, हर आदमी लोगों के साथ जुल्म करते हैं, अपने मातहतों का माल हड़प कर जाते हैं, उनकी छोटी छोटी तनख्वाहों को भी छोड़ते नहीं है कि एक ड्राइवर, एक खानसामा, एक घर का चौकीदार चंद हजार, चंद 100 रुपए उनको देते हैं, और वो भी उनको काट काट के और उनको जलील कर करके, तजलील करके। ये क्या है? ये असल में अल्लाह ताला की नेमतों पर नाशुक्री का रवैया है। शुक्रगुजारी ये है कि एक लुकमा मिल जाए तो आदमी ये एहसास पैदा करे कि अल्लाह तेरा एहसान है, अगर तू ये एक लुकमा भी ना देता तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता था, मेरा तो हक नहीं था, मेरा हक नहीं था। एक मुझे ये सेहत ना मिलती तो मेरा हक नहीं था, मुझे आंखें देखने वाली ना मिलती, मेरा हक नहीं था। जब आप नेमतों को इस तरह से देखते हैं तो फिर आपको आपके पास जो नेमतें हैं वो लोगों से बहुत ज्यादा लगती हैं, और आप इस तरह से नहीं, आप अपने ऊपर अपनी नजरों को ना खोलें और सारे जमाने को देखें, तो फिर आपकी आंखें दूसरों को दिखा दिखा के आपको कहती हैं कि आपके पास तो कुछ भी नहीं, लोगों के पास बहुत कुछ है। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन हम फिर अपने माशरे में ये चीज़ें कैसे पैदा कर सकते हैं? शुक्रगुजारी, सब्र का जो एलिमेंट है वो भी डॉक्टर साहब बहुत कम होता जा रहा है। देखिए ये जो रोज़ा है, हाँ जी, ये तरबियत करता है ना जी। अच्छा, हमारे यहाँ ये काम माँ बाप का है, फिर असातिज़ा का है। बिल्कुल ऐसी है कि वो एहसास दिलाएं कि आपको अल्लाह ताला ने बहुत कुछ अता किया है,
آپ بہت اچھی جگہ پہ ہیں. آپ دیکھیں, میں بڑی معذرت کے ساتھ, چونکہ آپ میڈیا سے متعلق لوگ ہیں, ہمارے بھائی اینکر پرسنز دن رات ایسی مایوسی پھیلاتے ہیں, ایسی مایوسی پھیلاتے ہیں جیسے پاکستان تو جانے کالی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. آپ اچھے پہلو اجاگر کریں, آپ پازیٹیو چیزیں سامنے لائیں. آپ پاکستان کی جو وہ پہلو جو یہ سیاستدان ہمیں نہیں دکھاتے, جو یہ میڈیا ہمیں نہیں دکھا پا رہا, یہ آپ کا کام ہے, آپ دکھائیں. اساتذہ کا کام ہے کہ وہ ایسے پہلو دکھائیں, ماں باپ کا کام ہے وہ ایسے پہلو دکھائیں. وہ اپنے بچوں کے اندر کنٹینٹمنٹ کے لیے کوشش کریں, قناعت کی کوشش کریں, وہ انہیں کم میں جینے کا حوصلہ سکھائیں, اور یہ ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو بہت تھوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ جو میرے شکر گزار بندے ہیں نا, یہ بہت تھوڑے ہیں. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ, شکر گزار تھوڑے ہی ہوں گے, اور ایسے ہوں, اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان شکر ہر گزاروں میں نعمت پر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں. بے شک ایسی, اور ہمیں یہ دعا ہر وقت کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں ان شکر گزاروں کی فہرست میں شامل کر لے. پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروفیسر صاحب بہت شکریہ, آپ کے وقت کا, شکر گزاری اور صبر کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, اور ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی شکر ادا کریں. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب بریک سے واپس آ چکے ہیں, اور رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ جاری و ساری ہے. ماہ رمضان میں جہاں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا جاتا ہے, وہیں پر بچوں کی روزہ کشائی کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے, اور سحر و افطار کے لیے مختلف اقسام کے پکوان بھی بنتے ہیں ہمارے گھروں میں, تاکہ بچوں میں روزہ رکھنے اور روزے کا حق ادا کرنے کا جو شوق ہے وہ پیدا کیا جا سکے. بچوں کو مختلف اقسام کے پکوان تیار کر کے روزہ کشائی ان کی کروائی جاتی ہے, جس کے لیے میٹھے ڈونٹس کا بھی خوب استعمال کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے بچوں کو میٹھا ویسے ہی بہت پسند ہوتا ہے, اور بچے بڑے شوق سے ان ڈونٹس کو افطاری میں کھاتے ہیں. اور یہ ڈونٹس کیسے تیار کیے جاتے ہیں, ان میں کیا کیا استعمال کیا جاتا ہے, اور بچے کیوں ان ڈونٹس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہیں, یہ سب جاننے کے لیے آج کے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم رئیسہ حامد ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو ڈونٹ بڑے مزے مزے کے ڈونٹس بناتی ہیں. رئیسہ, آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو, میں ٹھیک, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. رئیسہ, یہ جو میٹھے میٹھے اور مزے مزے کے جو ڈونٹس بنانے آپ نے شروع کیے, کب شروع کیا آپ نے یہ بنانے؟ مجھے آلموسٹ اب 3 ایئرز ہو چکے ہیں اس کام کو کرتے ہوئے. تو اب ماشاء اللہ سے اب اتنی زیادہ آئٹمس کو لانچ کر دی ہے کہ بچے اور زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کے اس کی طرف آتے ہیں. تو آپ نے یہ ڈونٹ سے ہی سٹارٹ کیا تھا اپنا بزنس؟ ہاں, شروع میں میں کیکس وغیرہ کا کام کرتی تھی, لیکن اس کے بعد میں نے ڈونٹس کو ہی اپنا بیسک بنا لیا, انہی کے اوپر کام کیا سارا, اور ڈفرینٹ ورائٹیز اسی میں ہی ایڈ کرتی گئی. اچھا, تو ابھی تک کس کس طرح کے ڈونٹس بنا لیتی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں نے ریگولر ڈونٹ سے ہی اسٹارٹ اپ کیا تھا, جس میں میں نے آلموسٹ 22 فلیورز بنائے تھے جو بہت ہٹ گئے تھے. اب ریسنٹلی مجھے 1 ایئر ہو چکا ہے, میں نے لیٹر ڈونٹس انٹروڈیوس کروائے ہیں جو اتنے زیادہ پسند آئے ہیں بچوں کے ساتھ ساتھ بڑوں کو بھی, کہ وہ اپنے ریلیٹیوز کو, فرینڈس کو اور ملنے والوں کو سرپرائز بھیجتے ہیں لیٹر ڈونٹس کے تھرو, کچھ بھی لکھوا کے. اچھا, لیٹر ڈونٹس کے آپ اس میں کچھ بھی لکھوا سکتے ہیں, وہ لیٹر بنے ہوئے ہوتے ہیں؟ جی, وہ الفابیٹ. جی. تو یہ آئیڈیا پھر کیسے آیا آپ کو کہ اچھا اب یہ 2 سال ہو گئے ہیں, میں ریگولر ڈونٹس بنا رہی ہوں, اب میں نے لیٹر ڈونٹس کی طرف جانا ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ میں نے کچھ کلاسز بھی جوائن کی تھی. اچھا, تو سیکھتی بھی رہتی ہیں آپ؟ جی, تو وہ آن لائن کلاسز کے تھرو میں نے آگے یہ والا پروسیس جو ہے یہ سیکھا, اور اس کو پاکستان میں اور آلموسٹ لاہور میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو لیٹر ڈونٹس کے اوپر ورک آؤٹ اچھا کر رہا ہو. اچھا, تو مطلب آپ نے یہ بھی ریسرچ کر کے رکھی ہوئی ہے کہ کوئی اور نہیں کر رہا؟ جی جی. ٹھیک. تو ابھی تک کے لیے الحمدللہ بہت اچھا رسپانس آیا اس کے اوپر. تو ریگولر ڈونٹس کا آرڈر اتنا آئے نہ آئے, لیکن اب الفابیٹس ڈونٹ کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. مطلب آپ کو شروع سے ہی بیکنگ کا شوق تھا؟ جی, شروع سے ہی تھا. چھوٹے ہوتے سے ہی کیک بناتی تھی ٹیڑے میڑے سے, جیسے بھی بنتے تھے. تو بس ایسے ہی کرتے کرتے اور آج اس پوائنٹ پہ آگے کہ اپنا ایک چھوٹا سا بزنس بنا لیا. دیٹس گڈ کہ اب آپ کو 3 سال ہو گئے ہیں اور اب آپ اپنا بزنس رن کر رہی ہیں. ہاں, ایک چھوٹا سا بزنس, لیکن بزنس ہے, اور وہ بھی آپ کا اپنا بزنس ہے. تو زیادہ ڈیمانڈ کس چیز کی آتی ہے, کون سے فلیور کی زیادہ ڈیمانڈ آتی ہے آپ کے پاس؟
ऑल ओवर द वर्ल्ड देखा जाए तो क्रीम फिलेट डोनट जो है वो अच्छा। सबसे फेवरेट ही माना जाता है, और पाकिस्तान में भी यही सबसे नंबर 1 है। और सेकंड पे जो आता है वो चॉकलेट फिलेट डोनट होता है। अच्छा ठीक है। और बच्चों के लिए देखें तो सबसे ज़्यादा जो है वो चॉकलेट ग्लेज डोनट सबसे बेस्ट जो चॉकलेट तो वैसे ही बहुत पसंद होती जी। है बच्चों को। हाँ और इसके अलावा आप अपनी चॉइस के हिसाब से फ्लेवर्स के हिसाब से लोग लेते हैं डिफरेंट फ्लेवर। अभी तक कितने फ्लेवर्स हैं, कितने ऐड ऑन कर लिए अब आपने और ज़्यादा? अभी तक जो मैंने लॉन्च किए थे 22 फ्लेवर्स, मैं उन्हीं को लेके अभी तक चल रही हूँ। और अच्छा, ठीक जो है। सेकंड चीज़ जो मैंने एडिशन किया वो अल्फ़ाबेट डोनट्स का था, अच्छा ठीक। जो बहुत ज़्यादा अच्छा गया। और अब जो थर्ड चीज़ मैंने लॉन्च की है रिसेंटली इन रमज़ान, वो है मैसी बाइट्स के हिसाब से, बिल्कुल अच्छा। मिनी सी बाइट्स होती हैं और बहुत अच्छी, वो बहुत हिट गया, अच्छा वो भी बहुत हिट गया बहुत है। हिट गया जी। मतलब उसकी में भी फ्लेवर्स हैं सारे? उसमें भी फ्लेवर्स हैं अच्छा डिफरेंट, जैसा आप चाहेंगे वैसी मैसी बाइट्स बनेंगी और बड़ा अच्छा सा लगेगा। वो उन लोगों के लिए है जो हाथ में पकड़ के और अपने हाथ को मैसी नहीं करना चाहते, हाँ, हाँ। वो जस्ट फोक यूज़ करें एंड टेक बाइट्स। ठीक। तो अभी तक जो आप 24 आपके फ्लेवर्स हैं उसमें कौन कौन से फ्लेवर्स हैं? राइट नाउ तो मुझे सारे याद नहीं होंगे, वो इतनी मतलब जो लंबी, बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं, जो बच्चों बहुत की ज़्यादा डिमांड बहुत जी, ज़्यादा आती है। उनमें नुटेला, बिस्कॉफ, अच्छा। कोकोनट, स्प्रिंकल्ड, कैरामल, वनीला, सिंपल ग्लेज, प्लेन ग्लेज, ओरिजिनल ग्लेज्ड, शुगर कोटेड, सिनेमन, लाइक ये इतने Song. सारे हैं। वाओ वेरी गुड। तो रोजाना अगर देखूं या पूछूं तो कितने आ जाते हैं ऑर्डर आपको एक दिन में? लाइक 3-4 समटाइम्स, इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा आई पर्सनली भी इसी पे प्रेफर करती हूँ कि बहुत ज़्यादा ना ऑर्डर्स लूँ, वो इसलिए कि मैं कम काम करूँ लेकिन बहुत अच्छा करूँ, और जिनके पास जाते हैं उनके रिव्यूज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट होते हैं। हाँ दैट्स गुड। ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आप जो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को दे रहे हैं वो अच्छी होनी वो चाहिए, और अच्छी। उनका फीडबैक भी आता रहता है तो आपको पता चलता रहता है कि आपका काम किस तरह चल रहा है। ये डिमांडिंग में बहुत ज़्यादा है, लेकिन इनको टाइम कितना लगता है जब आप इसको बना रही होती हो डोनट्स को? बहुत ज़्यादा भी आपको ऑर्डर्स आ जाते होंगे तो कितना टाइम लगता है इनको बनाने के लिए? डोनट्स जो है ये एक बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। अच्छा तो पहले क्योंकि इसकी डो को नीट किया जाता है बहुत अच्छे से, फिर उसको प्रूफिंग के लिए टाइम देना, और वो डिफरेंट कंट्रीज़ का और डिफरेंट सिटीज़ का जो एटमॉस्फेयर है वो डिफरेंट होता है, तो उसके हिसाब से वो डो राइज होती है, वो अच्छा। डिफरेंट हो सकता है अकॉर्डिंगली डिफरेंट सिटीज़। अच्छा तो फिर उसके बाद जब वो फर्स्ट प्रूफिंग के बाद उसको दोबारा से नीट करके शेप आउट किया जाता है, वो जो शेप डोनट्स होते हैं उनको दोबारा से राइज होने के लिए छोड़ा जाता है। अच्छा तो आप सोच सकते हैं कि ये इसको कितना ज़्यादा टाइम और कितना वो, और बिल्कुल केयर करनी पड़ती है कि ओवर प्रूफ ना हो जाए, इस बात का भी ख्याल रखा जाए। जैसे ही वो ओवर प्रूफ अगर हो गए तो वो बिल्कुल फ्लैट और डेंस डोनट बन जाएंगे, मतलब आपकी सारी जो डो की मेहनत है वो सारी भी ज़ाया जाएगी। हाँ, मतलब टाइमिंग का बड़ा ख्याल रखना बहुत पड़ता है। ज़्यादा, और आपको बिल्कुल उनके ऊपर खुद से नज़र रखनी है कि वो ओवर प्रूफ ना हो, क्योंकि आप कोई भी स्पेसिफिक टाइम दे के आपको नहीं बता सकता कि हाँ। इतने टाइम के बाद ये हाँ, बिल्कुल हाँ। अच्छी डो बन जाएगी। ठीक नहीं, है। आपको अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से उसको सेट करना है, अपनी डो को चेक करना है। तो अब मैं अपने हिसाब से बात करूँ तो मुझे, अगर मैं 24 का बैच रेडी करूँ तो ऑलमोस्ट मुझे 2 आवर्स लग जाते हैं। अच्छा ठीक और है। टॉपिंग्स के साथ अगर बात करें तो फिर 3 आवर्स और 3.5 आवर्स, ऐसे लाइक स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक मुझे 3.5 आवर्स लग जाते हैं अगर आपने 24 का बैच अगर बनाना अगर हो। रेडी करना है। लेकिन इसको मुझे बताइए, इसको हम लोग या आप लोग जो बना रहे होते हैं डोनट्स को, इनको बेक किया जाता है या स्टोव पे इन्हें फ्राई किया जाता है? इनके डिफरेंट्स होते हैं कैटेगरीज, बेक डोनट्स भी होते हैं और अच्छा। फ्राइड डोनट्स भी होते हैं। ठीक है। जो डाइट कॉन्शियस लोग होते हैं वो बेक डोनट्स की तरफ ज़्यादा अच्छा। जाते हैं, और जो बाकी जो ज़्यादा टेस्ट को प्रेफर करते हैं वो फ्राइड डोनट्स, क्योंकि ज़्यादा बेस्ट टेस्ट जो है वो फ्राइड डोनट्स का ही फ्राइड होता डोनट्स है। की जी। है। अच्छा लेकिन वो कैलोरीज में इतने हाई होते हैं कि आप उनको, मतलब जो डाइट कॉन्शियस है वो तो दूर भाग जाएंगे बिल्कुल, उनसे। वो तो खा भी नहीं सकते, उनको देख भी नहीं सकते, वो इतने ज्यादा जी। लेकिन मज़े की बात एक ये है, जब इसकी हिस्ट्री को चेक करें तो पता चलता है कि जब ये लॉन्च किए गए थे ना बेसिकली अच्छा। 18th सेंचुरी में,
تو یہ ایک آرمی کے لیے بنائے گئے تھے کیونکہ یہ ہائی کیلوریز فوراً سے دیتا ہے. تو آرمی کے جو سولجرز وغیرہ تھے ان کو دیے جاتے تھے تاکہ وہ جلدی سے اپنی جو انرجی ہے وہ بوسٹ کر لیں اور وہ اپنی جو بیک اپ دیں وہ اچھا دیں. تو اس کی ہسٹری بڑی مزے کی ہے کہ ڈونٹ کس طرح آگے آگے آگے. اور 19 سینچری میں ایک لیڈی الزبتھ تھی, انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے ڈونٹس کی ڈو بنائی اور وہ اس ڈو کے اندر انہوں نے نٹس ایڈ کر دیے, جس کی وجہ سے اس کو ڈونٹس کا نام دیا گیا. 19 سینچری میں. 18 سینچری میں اس کو بیسیکلی آئلی کیکس کہا جاتا تھا, صرف آئلی کیکس, کوئی اسپیسیفک نیم نہیں تھا. پھر اس کو ڈونٹس کا نام ملا اور پھر گریجولی جب آگے آتے گئے تو ڈونٹس کے اندر جو ہے ایک ہول ایڈ کیا گیا. تو اس طرح اس کی ہسٹری بڑی مزے کی ہے, آگے آگے آتے جائیں تو پھر اس کی ٹاپنگز ایڈ ہوتی گئی, مطلب ٹائم کے ساتھ ساتھ اس میں بھی ٹرانسفارمیشن ہوتی گئی ہے. اور اب کے دور میں آ کے تو یہ ایک بڑا شاندار قسم کا ایک پروڈکٹ جو اسنیک کے طور پہ یوز کیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی. تو آپ جو پھر الفابیٹ والے جو ڈونٹس آپ بنا رہی ہیں ان کے لیے پھر الگ سی چیزیں یا پروڈکٹس یا پھر جو سانچے ہوتے ہیں وہ یوز کرنے پڑتے ہیں؟ یہ ایک میرا سیکرٹ ہے کہ میں اس کو کس طرح سے کرتی ہوں. بس اتنا ہے کہ اس کی ڈو کی تھوڑی سی جو کنسسٹنسی ہے وہ تھوڑی سی چینج کر لیتی ہوں, باقی وہی پروسیجر ہوتا ہے. آپ کو اسی طرح پروو بھی کرنا ہے, اسی طرح ہر چیز کو مینیج کرنا ہے, اور ٹاپنگ بھی ٹاپنگ میں کیا کیا یوز کرتی ہیں آپ چیزیں؟ ڈفرینٹ چاکلیٹس ہوتی ہیں, اور اگر لائک جو کسٹمر ڈیمانڈ کرے کہ مجھے یہ فلیورز چاہیے. اور جو لیٹر ڈونٹس ہے اس میں میں خود بھی پرسنلی یہ پریفر کرتی ہوں کہ 1 یا 2 فلیورز کے علاوہ آپ زیادہ نہیں چوز کریں. وہ اس لیے کہ پھر وہ اچھے ہی نہیں لگتے ہیں, تو ان کو 1 اور 2 فلیور میں پورے لیٹرز کو کور کرنا ہوتا ہے. اچھا. تو ابھی تک آپ کو سب سے زیادہ خود کا کون سا پسند آیا ہے, کون سے والے فلیورز میں پسند آیا ہے؟ خود کی بھی اپنی کوئی ہوتی ہے نا کہ مجھے یہ والا زیادہ فلیور پسند ہے. اچھا, بیسیکلی سب سے اسٹارٹ میں تو میں چاکلیٹ گلیز بہت زیادہ کھاتی تھی. اب کھاتے کھاتے اس پوائنٹ پہ آ گئی ہوں کہ مجھے صرف سینامن اور شوگر کوٹیڈ ہی پسند ہے, بالکل لائٹ سے پسند آتا ہے, کیونکہ اس میں فیٹس اور کیلوریز اتنی ہائی ہوتی ہیں کہ وہ تھوڑا سا کنٹرول کرنا پڑتا ہے خود کو. ٹھیک ہے جی, رئیسہ ہمارے ساتھ موجود تھی, ڈونٹ میکر ہیں. رئیسہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ یہاں پر آئی ہیں اور بڑی مزے کی میٹھی سی باتیں ہو رہی تھی میٹھے ڈونٹس کے حوالے سے. امید کرتے ہیں کہ آج کا شو آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اب آپ نے اجازت دینی ہے, کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.